سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے؟ آج اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا. محرم کا عظیم مہینہ جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اور ایمان والے کو قربانی دینا کتنا ضروری ہے. اور لفظ قربانی بالکل عام ہے، کامن ورڈ ہے. قربانی کئی چیزوں کی ہو سکتی ہے. محرم میں جن واقعات کو ہم سنتے ہیں، بالخصوص کربلا کے واقعات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو، تو یہ شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ جان کی قربانی تھی، مال کی قربانی تھی، اہل و عیال سے جدائی کی قربانی تھی. تو یہ ساری قربانیاں اسلام میں موجود ہے اور اس کا درس دیا گیا ہے تاکہ مسلمان ان واقعات کو جب پڑھے تو اپنے آپ کو دوبارہ اپنے آپ کی تجدید کرے کہ ہمیں بھی ان قربانیوں سے گزرنا ہوگا. اور زندگی کے ہر موڑ پر ہر انسان کسی قربانی سے گزر رہا ہے. کوئی اپنا وقت دیتا ہے اور یہ بھی ایک قربانی ہے. کوئی اپنے اہل و عیال سے جدا ہو گیا ہے رزق کے لیے، یہ بھی اس کی ایک قربانی ہے، اور رزق کمانا بھی اس کے لیے نیکی کا باعث ہے. اسی طرح کوئی راہ خدا میں جان دے رہا ہے اور یہ بھی ایک قربانی ہے. اور جس کی زندہ مثال آج فلسطین اور غزہ کی وادیوں میں نظر آتی ہے کہ جہاں پر لوگ، ہم تو محرم کو جب تک کوئی سنائے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان لوگوں کے دل و جان میں کربلا کی وہ واقعات معجزن ہے، اور وہ وہاں پر بالکل تازہ مثال بن کر رہ گئے ہیں کربلا کی. کسی کو اگر کربلا دیکھنا ہو فزیکلی تو وہ وہاں جا کر دیکھے، اور وہ مناظر آپ کو خود اپنے سوشل میڈیا پر نظر آئیں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی کسی وقت میں محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہر وقت قربانی مانگتی ہے. اور مذہب اسلام قربانی مانگتا ہے. جو قربانی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، مذہب اسلام کو گویا کہ وہ سیرابی کر رہا ہے، مذہب اسلام کے لیے سیرابی کا سبب بن رہا ہے. اس لیے کہ یہ مذہب قربانی مانگتا ہے. جتنی قربانی آپ دیں گے یہ مذہب اتنا پھلے پھولے گا. اور اگر قربانی دینے سے آپ باز آ گئے تو یاد رکھیں آپ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، کام کے مسلمان کبھی نہیں بن سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے مسلمانوں سے. فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. ہماری جان اور ہمارا مال یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بک چکا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. کس شرط پر خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ. یہ انسان ہے، یہ بغیر فائدے کی کوئی سودا نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شرط کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس طور پر کہ ان کے لیے جنت ہوگی. جنت سے بڑی چیز کیا ہے؟ سارے اعمال اسی لیے، اور جنت ہی کی چاہت بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. فیقتلون ویقتلون، تو ماریں گے اور مریں گے. وعدن علیہ حقا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ اللہ کے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں موجود ہے. تو جس طرح قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس طرح توریت اور انجیل میں بھی یہ وعدہ موجود ہے. ان لوگوں کے لیے بھی قربانی کا حکم تھا. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تو اور کون ہے جو اللہ سے بہتر اپنے وعدے کو پورا کرے؟ کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ انسان وعدہ کر سکتا ہے لیکن پورا اللہ ہی کرتا ہے. ہم تو وعدہ کر لیتے صرف اس بنیاد پر کہ اللہ پورا کرے، لیکن پورا ساروں کا وعدہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، تو اگر تم نے اپنی جان، اپنے مال اللہ کے دستے قدرت میں بیچ دیے جنت کے بدلے،
تو آگے فرمایا فاستبشروا ببیعکم، تو تم اپنی اس خرید و فروخت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا تو ان کو جن لوگوں نے یہ خرید و فروخت کی ہے اللہ سے، بایعتم بھی، جو تم نے خرید و فروخت کیا ہے اللہ سے، وذالک هو الفوز العظیم، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو راہ خدا میں دے دے اور یہ سوچے کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پرے جنت دے گا۔ تو مال کا خرچ کرنا راہ خدا میں، یہ سوچ کر کہ یہ میرا نہیں، خود خدا کا ہے، یہ اس نے مجھے عطا کیا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ اور جان کا نذرانہ پیش کرنا راہ خدا میں، یہ بھی قربانی ہے، یہ جان کر کہ یہ جان ہماری تھی ہی نہیں، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اور نہ ہم اس کی حفاظت کر سکتے تھے، جب چاہا اس نے لے لی، جب دی تھی اس نے تو لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں جہاد کر رہے ہو۔ یاد رکھے وذروۃ سنام الامر الجہاد، تو اسلام ایک امر ہے، ایک عظیم فکر ہے، اور اس فکر کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو جب ایمان والے جہاد سے پہلو تہی کریں گے، جہاد سے رک جائیں گے، اس وقت وہ اس چوٹی کو چھوڑ دیں گے۔ تو اگر کوئی اسلام کی چوٹی تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی بلندی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا بلند ہمارا مذہب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جہاد کرے، اگر اس کا تقاضا ہو۔ جہاں تقاضا ہے لوگ کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے لیے کون سا جہاد ہے؟ ہمارے لیے جہاد جانوں کا نہیں بلکہ خود اپنے آپ کا ہے، ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں برے تصورات سے بچ نہیں پاتا ہوں، بہت ساری ایسی برائیوں کا میں عادی ہو گیا ہوں جس سے میں چھوڑ نہیں پاتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہی جہاد ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ آپ ابتدا کریں اس چیز سے کہ اگر آپ چائے کے عادی ہیں تو آپ چائے چھوڑ کر دیکھیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، آپ چائے سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ میں چائے نہیں پیوں گا، یہی جہاد کی ابتدا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو آپ ٹائم پر سونا شروع کر دیں، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ اپنے نفس سے جہاد کر، اس کے بعد آپ آئیں گے اس جگہ جہاں پر گناہ ہے، اور جس گناہ کے آپ عادی ہو گئے تب آپ اپنے آپ کو راضی کر پائیں گے کہ ہاں میں بھی اپنے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ پہلے اپنی ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے تو بچے جن پر آپ کا ذہن بھی نہیں جاتا، لیکن آپ اس کے گرویدہ ہیں، آپ اس میں بندھے ہوئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس کی پیڑھیوں میں جھگڑے ہوئے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد یہ اسلام کی بلندی کا نام ہے۔ اگر بلندی دیکھنا ہے تو جہاد کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، اور یہی جہاد ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ ہماری انہی قربانیوں کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں کوئی مسلمان اگر پریشان حال ہے تو دنیا کے دوسرے کونے سے مسلمان اس کے لیے امداد بھیجتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا پریوار ہے، کون سا ملک ہمارا ہے؟ ہمارا ہر ملک ہے جہاں پر ہمارا بھائی ہے۔ سوچئے کتنا بڑا خاندان ہے اور کتنا بڑا گھر ہے۔ یہ دیکھتے ہیں جب غیر تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ عجیب حال ہے۔ سمندروں کے بعد جا کر کوئی شہر آتا ہے جہاں مسلمان پریشان ہے، اور وہاں تک ان لوگوں کی مدد پہنچ رہی ہے۔ صرف اور صرف محبت ہے، اور یہ ایمان ہے۔ جب بندے کے اندر ایمان جاگ جاتا ہے تو ہر ایمان والا اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر اسی وقت کالنگ کی جا سکتی ہے جب اس کے اندر کنیکشن ہو، نیٹ ورک ہو۔ اگر نیٹ ورک نہیں ہے یا بہت ویک ہے، آپ کنیکشن نہیں کر سکتے، آپ کال نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی نیٹ ورک اچھا ہو جاتا ہے آٹومیٹک کنیکشن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ایمان جاگتا ہے، پہلے آپ 50 روپیہ خرچ کرنے کے لیے سوچتے، آج امداد کے نام پہ کروڑوں اور ہزاروں آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب نیٹ ورک میں آ گئے ہیں، اور نیٹ ورک میں آنے کے بعد صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے اور بندہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قربانی جو یہ لوگ دے رہے ہیں، یہ بالکل فزیکلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تھا کربلا جو ہم تم کو کر کے بتا رہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو لوگ شبیہ بناتے ہیں امام حسن اور امام حسین، جو شبیہ بناتے ہیں شہدائے کربلا کی اور اس کو فلماتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے ہوا تھا ان کے ساتھ۔ یہ تمثیل اور فلم کا دور نہیں ہے۔ ایمان والا اہل سنت والجماعت اس چیز کو کر کے بتاتا ہے،
اس لیے کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو یزید نہیں ملے گا. ہر دور میں یزید ہے تو ہر دور میں غلام حسین زندہ ہے. ہر دور میں غلام حسین زندہ ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب جب یزید پیدا ہوگا حسین کا غلام بھی زندہ رہے. یہ ہر دور کا ہے. آپ جس دور میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں حق و باطل کی جنگ جاری ہے. تو جب تک حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی مسلمان اور اسلام زندہ رہے. لیکن اگر اسلام اور مسلمان اس سے دور ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ صرف ٹوپی تک محدود ہوگا, وہ کپڑوں تک محدود ہوگا, اس کے اندر جان ختم ہو جائے گی. آپ سوچتے ہو کہ یار ہم نے تو کبھی جہاد کیا ہی, 4 نسلیں نکل گئی لیکن کبھی نوبت نہیں آئی. آپ جہاد کر رہے ہیں کیونکہ آپ مدد کر رہے ہیں. کوئی چیزیں, ہر چیز ڈائریکٹلی نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں انڈائریکٹلی ہوتی ہیں. آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ مدد کر رہے ہیں, آپ شامل ہیں اس میں. یہ شمولیت اس طرح سے ہو رہی ہے آپ, اور آپ کو پتہ نہیں. بہت بڑا کار ثواب ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ جس کے لیے ایک نوالا کروڑوں اربوں دولت سے زیادہ اہم ہے, اس کے لیے آپ ایک نوالا مہیا کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو احساس نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے, کبھی سونے کے ٹائم بالکل سوتے وقت لائٹ چلی جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کیسے سوئیں گے؟ اور خبر آئے کہ 1 گھنٹہ لائٹ نہیں آئی. لیکن اس وقت اگر کوئی آپ کو لائٹ دے دے, اور مسلمان کو تو پتہ چلتا ہے جو ملتا ہے وہ اللہ دے رہا ہے, تو لائٹ جانے پر بھی لاحول پڑتا ہے اور لائٹ آنے پر الحمدللہ پڑتا ہے. تو جب وہ لائٹ آتی تو کتنی خوشی ہوتی. بس یہی خوشی ان غزہ کے مسلمانوں کو ہوتی ہے جب ایک نوالا اور ایک دانہ جب ان کے منہ میں جاتا ہے اور دعائیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے, ما من مقلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ وکلمہ یدمی اللون لون دم والریح ریح مسک. اس حدیث پر ان لوگوں نے عمل کیا, امام حسین کی یاد کو تازہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں ہم زمانے سے بیان کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک 6-7 مہینے سے ان لوگوں نے جو کربلا کے واقعے کی تجدید کی ہے دیکھنے کے قابل. یعنی جب تصاویر آپ خود دیکھتے ہوں گے, ویڈیوز آپ خود دیکھتے ہوں گے, آپ کو احساس ہوتا ہوگا کیسے ممکن ہے کہ ایک 6 یا 7 سال کا بچہ کھڑا ہے, انٹرویو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی نہیں اس دنیا میں. کچھ دیر پہلے میرے سارے کچھ تھے, میرے چاچا تھے, ماموں تھے, ماں باپ تھے, بہن بھائی تھے, ابھی میرا کوئی نہیں ہے, میں تنہا ہوں, سب شہید ہو گئے اور میں بھی جنت کا مشتاق. کل ہی کی بات ہے, حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی زخمی جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا ہے, وہ جب قیامت کے دن آئے گا, جب اسے بروز قیامت مبعوث کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا, تو فرما رہے ہیں وَقَلْمُهُ يَدْمِي, تو اس کا جہاں جہاں زخم ہوگا اس زخم سے خون بہتا ہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللون لون دم, خون کا کلر تو خون ہی ہے, خون کا کلر خون ہی ہوگا, یعنی خون ہی دکھتا ہوگا, لیکن اس پہ افضلیت کیا ہوگی؟ فرمایا والریح ریح مسک, لیکن اس خون سے اٹھنے والی مہک مسک کی مہک ہو, مشک کی مہک ہو. لوگ سوچیں گے, تمنا کریں گے کہ 1 سیکنڈ کی بات تھی, ایک گولی لگتی, ایک دھماکہ ہوتا اور میں چلا جاتا, لیکن آج قیامت میں میری خوشبو لوگ سن کر حیران ہو جاتے, یہ کیا بڑا مرتبہ مجھ کو ملتا. اس مرتبے کے لیے وہ 7 سال کا بچے کا ایمان جاگ گیا. کل ہمارے پاس ایک شخص آئے تھے, بڑے عالم دین ہیں, ازہری ہیں, اور وہ امداد پہنچا رہے ہیں فلسطین. اتفاق سے کسی کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ ہوا تو ملاقات کے لیے اسی مسجد میں آئے تھے. ملاقات ہوئی, بہت دیر تک باتیں ہوئی, تو انہوں نے جو بتایا ہے وہاں کے معاملات حیرت زدہ رہے. جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اس کے علاوہ ویڈیوز انہوں نے دکھائے, اور اتنی امداد انہوں نے کی, تقریباً 22 سے 25 لاکھ اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے وہاں پہنچایا, ہر گھر میں پہنچایا. وہ بتا رہے تھے خود انٹرویو کے, ایک بچیاں ہیں, 4 بچیاں ہیں, 6 بچیاں, ایک بھائی, ماں کا آپریشن ہوا ہے اور گھر نہیں ہے, ٹینٹ میں رہ رہے, اور کبھی کبھی ٹینٹ پر بھی حملہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہی بات کہتے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ, اور اس سے بہترین معاملہ بہن کوئی نہیں, معاملہ بنانے والا کوئی. یہ ان کا یقین ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہے, یہ اسلام کی جنگ. یہ تصور دیکھیے ہم کہاں سے لائے. ہم تو صرف سن کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. وہ لوگ اس جگہ پر موجود, ہم لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے جو ان لوگوں نے پیش کی, اور ہمیں سبق دیا
کہ یہ قربانی ہم نے جان کی دی ہے، آپ کو جان کی نہیں دینا ہے، آپ کو وقت کی دینا ہے۔ جب اذان ہو جائے آپ کام چھوڑ کر آ جائے، اور یقین مانے کتنا بھی بڑا کام، کتنا بھی عظیم کام، آپ اسے چھوڑ کر آ جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے گا۔ یہ سوچ کر آپ نکلیے کہ میری دکان سے میں جب نکلتا ہوں اللہ کی راہ میں کوئی گاہک نہیں آنے والا، یہ سوچ کر آپ نکلے، اور اگر آ بھی گیا تو وہ دوبارہ آئے گا، اور اگر آ بھی گیا چلا گیا اس سے بہتر آئے گا۔ یہ تصور جب تک ہمارا جاگے گا نہیں تب تک ہم اس دنیا میں پریشان رہیں گے، کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنا وقت دینے کی ضرورت ہے، اپنا مال دینے کی ضرورت جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ایمان والو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ جب تم سے کہا جاتا ہے اثاقلتم الی الارض، تو تم اتنے بوجھل ہو جاتے ہو کہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہو۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے چلو، جہاد کے لیے چلو، تم بوجھل ہو کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہو۔ اور آگے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تم کو پسند ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تمہیں محبوب ہے؟ پھر آگے فرمایا اگر محبوب ہو گئی ہے، دن سے لگاؤ لگ گیا ہے دنیاوی زندگی سے، تو نتیجہ بھی سن لو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت میں اس دنیا کا مال بہت تھوڑا ہو۔ افسوس کرو کہ اتنا کمایا لیکن آیا کیوں نہیں ہے، ٹرانسفر کیوں نہیں ہوا؟ تو جو تم نے جمع کیا ہے اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ سب پہنچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی، اور ذبح فرمانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حکم دیا کہ بکری صدقہ کر دو۔ آپ نے جب صدقہ کرنا چاہا تو ایک بیوی ہوتے ہوئے، اپنے شوہر کی پسند کو جانتے ہوئے آپ نے وہ کردار ادا کیا ایک بیوی کا، اور آپ نے شانے کا گوشت نکال کر رکھ لیا۔ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے کا گوشت بہت پسند، یہ کردار ہے، بتایا کہ اس طرح کی بیوی ہوتی ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کو کیا چیزیں پسند۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد آئے تو آپ نے پوچھا عائشہ سب تم نے بانٹ دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا سوائے بکری کے اس شانے کے۔ حضور نے فرمایا عائشہ سب باقی ہے سوائے اس شانے، سب باقی ہے سوائے اس شانے کے، یہ دنیا میں رہ گیا، اور جو تم نے دیا وہ پہنچ گیا آخرت، اور جو آخرت میں پہنچ گیا وہ باقی ہے، اور جو یہاں ہم نے رکھ لیا وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ یہی رہ جائے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں اور اسے آخرت میں کیسے پہنچائیں، ہم اپنے وقت کو اچھا بنائیں۔ اس وقت کو صحیح استعمال کے بعد ہمیں پتہ چلے گا صرف آخرت ہی میں نہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ اپنے وقت کو اچھائی میں گزارے، اچھائی میں اسے گزارے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وقت تو گزار رہے لیکن نماز پڑھ لی اس کے بعد جو چاہے کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اب اپنے درمیان ایٹماسفیئر بنائے، خوبصورت ایٹماسفیئر بنائے، تاکہ اگلی مرتبہ جب نماز سے وقت ہو تو پیر بوجھل نہ ہو۔ دوست ایسے ہو کہ وہ خود کہے کہ اذان ہوگی نماز تو پڑھنے جانا ہے، لیکن اگر دوست ہی ایسے ہیں کہ جو بوجھل ہو جاتے ہیں جتنے قدم، تو وہ آپ کو بھی نہیں آنے دے۔ تو اپنے گرد ماحول ایسا بنائے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے تکلیف نہ ہو اور قدم بوجھل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو قربانیاں آج شہدائے فلسطین دے رہے ہیں مولا کریم اسے قبول فرمائے، اور ان کے صدقہ و طفیل ہمیں ان کے ایمان کا ایک قطرہ عطا فرمائے۔ جو کچھ آج بیان ہوا مولا کریم ان تمام بیان میں جو خامیہ غلطی ہو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما، اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔